یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے گا۔ نبی کی زندگی اپنا، آپ فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے۔ مشکل ترین دین ہے گھر کا، تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا، لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، دوسری شادی ہوئی ابو ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے، 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کی 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی، اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کرتا ہے، وہ انشاءاللہ 10 بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے گا۔ تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا پھر 10 شادیاں۔ کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا، پھر میں نے شادی کی۔ یہ آپ نے زندگی سکھائی، کیونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا۔ تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت اماں عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا۔ آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ، ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو، جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر گزارا کر کے دکھایا۔ آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اماں عائشہ کو دیتے تھے۔ بتاؤ، خیر اتنے تسی بھی کام کر دو، سارے بانڈے بانڈے دھون دے تسی رل کے۔ پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، اتنے تو ماشاءاللہ سارے کام میں۔ تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ، تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ سوڈانی تھے، تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، تو یہاں انہوں نے ایسے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تو تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں۔ آپ کھڑے رہے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آؤ واپس سو، اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے۔ پہلے میرے نبی نے خود کہا، اس دفعہ اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا، تو وہ پہلو سے زیادہ دلچسپ تھا۔ تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 جہان کی سرداری ہو، قاب قوسین مقام ہو،
مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، ساتوں آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے! کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا۔ کہ نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہ نہیں، حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، یہ عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوگا، ایک کو حسن کو ادھر حسین کو ادھر۔ جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آخر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اور یہ میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے، جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خامد بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو؟ یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے۔ تو اگر آپ میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، اپنے ادھر متوجہ کر اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے چونکہ وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش ہمت کر حسین حسین۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا ہوں۔ سبحان کیا اللہ نے اولاد کی، کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے۔ جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ٹانی دے گئی ہے، دے گئی ہے، اٹھتے گئی ہے، کھٹا گئی۔ تو جب ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں۔ جب ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، تمہاری وائفس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے۔ نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں ہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے، ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔
اور ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں. میں کہا تو صرف ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں. ڈرا پڑ جاؤ. ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج میں، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس نے، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو. میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گیا ہے. اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے ہی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. تو اس ماحول میں بھری محفل میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پچھڑانا بھی ہل گیا. اس نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر رہ گئی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے. اور بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے. آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے. یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے، ڈوز ہے. صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا. اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے. اب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ میرے ساتھ. عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے. کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکو، یہ جنت کی عورتوں کے سردار اور نبی کی بیٹی، آپ نے اپنی چادر کی دکھا بیٹی اس سے پردہ کر رکھا. انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے تو آپ نے حال پوچھا تو رونے لگی. ابا آپ کے سینے سے لگ گئی. پہلے روٹی نہیں تھی، بھوک تھی، اب بیماری ہے، علاج کوئی نہیں. تو آپ نے ایسے دونوں بازوؤں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے. جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. تو آپ کے آنسوں نکلے ایسے. اور پھر کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں بھی تیرے ساتھ. اگر میں چاہتا تھا احد پہاڑ میرے لیے اللہ سونا بنا دیتا، اور میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اور یہاں یہ بشارت دی بیٹی تجھے یہ کافی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ پینگیں جھونٹنے پر نہیں ملی، یہ ایسے فاقوں پر یہ ملی ہے سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار. اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ اور ایسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا علی تجھے خوشخبری سنا، جی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں بہنوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے. مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن فموال بن حبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن نزلات بن طابق بن جاہی بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن جلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ایشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ واحد ہستی جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ، تو ان کی زندگی محفوظ. چلو یہ تو آپ کی ذات سے ہوتا ہے. آپ کے اونٹ نہیں ہیں، اسکر ثعلب
یہ 2 اونٹ تھے، یہ نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق کم ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے۔ ازبا، شہبا، قصوا، جدعا، 4 اونٹ، خچر، دلدل، فضہ۔ دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ کیا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی۔ فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور، سبحان اللہ، اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، کمراء، یمن، بکریوں کے نام، یمن بکرے کا نام، اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعبوب، ورد، لزاز، تراز، لحیف، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ، آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا۔ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان۔ صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے 2 دفعہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، ایسی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے، تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ ہے۔ تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، نہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت نماز، امام مالک کے مذہب پر۔ میری آنکھ کھل گئی جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے 3ری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ میں کہا اس اذان کو کہتے ہیں ترجیح۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی، تو میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح، کہ انہوں نے پڑھا۔ میں کہا اللہ اکبر، ایک سنت میرے نبی کی خالص تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھایا۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ رکھا۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے، آپ ایسے نہیں بلاتے، آپ ایسے بلاتے، کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے۔ آپ اس طرح 4-5 انگلیوں سے بلاتے، جب کسی کو بلاتے تھے دور سے ایسے کریں سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیتے۔ ادھر کوئی یہ بیٹھے ہیں کہ مجھے کہیں مولانا صاحب کو میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے، جی ایدے چاچو، جب میں تو سمجھے صرف حسین چاچو آنے تو اس میں چاچو یہاں دیں گے، اچھا یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا۔ یہ چاچو جاوید مجھے کہتا مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گا، جی فرمائے۔ لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا تو آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل تھا۔ پھر آپ ایسے بیٹھ، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے، اپنا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے فرمائے۔ جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتا تھا، کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر بھائی میرے کلائنٹ آ گئے، جلدی کر۔ آپ اس کو اس کی پوری بات سنتے تھے، چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مارنا، اس کو کبھی بھی آپ بددل نہیں کرتے تھے۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑا۔ کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا یہ آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان ایسے کر کے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، ادھر سے تب ایسے۔ کیا بات، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے محفوظ۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار۔ جب گفتگو فرماتے تھے آپ کی ایک عادت تھی، غیر ارادی عادت، وہ کیا تھی؟ یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، آپ اس طرح کرتے رہتے تھے دوران گفتگو بغیر ارادے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے، تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے، تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟
یہ آپ ایسے کرتے رہتے. سبحان. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہیں ایسے دمکنے لگتی تھی، چمکنے لگتی تھی. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی تھی؟ اب ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں، وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے منہ کر لیتے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی ہے. صرف اتنا اظہار ناراضگی ہوتا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی تھپڑ مٹکا، نہ کوئی گالی گلوچ. تو آ کے خود پوچھ لیتے یا پورا واقعہ سنا. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر، آئے تھے ہجرت کر. ماں نے کہا میں اکیلی ہوں، تو کدھر جا رہا ہے جہاد پر؟ کہا میں نے مسجد میں واز سنا ہے، جہاد کے بڑے فضائل ہیں، میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے؟ کہا اللہ تیرا حافظ ہے. وہ کہنے لگے دیکھ لیے جو تجھے دودھ پلایا نا، یہ دودھ کا واسطہ، تو مہربانی کر کو نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو تیاری کرنے میں لگ گئے. انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا. تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے یوں دیکھا اور ایسے منہ. تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھائی کام خراب ہو گیا. تو وہ یوں سامنے سے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہا ہاں. کیوں ناراض ہے؟ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں ہے؟ اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے. چل بھاگ جا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت. یہ اتنی میرے نبی کی ناراض ہے. تو جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کر یہ آپ کی حیرت کی نشانی. یقلب کفہ، کہ کسی بات پر آپ حیران ہو رہے ہیں. اب بتائیں میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا. اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ بدعت سب میں 100%. کوئی کھاون چھڑدا نہیں جاتا، ہف نہ جاوے، اچھو تک نہ آ جاتا. میرا نبی صبح کھایا شام کو فرقا، شام کو کھایا صبح فرقا. ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھانا. تو بھائیوں بہنوں، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، چھوڑو. روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لیں، سفر میں ہو بعد میں رکھ لیں. زکوٰۃ میں گنجائش ہے. آج 23 تاریخ کو فرض ہوئی ہے، اگلی 23 تاریخ تک جب مرضی دے دو. حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے، پوری زندگی میں جب مرضی ہو حج کر لیں. نماز وقت آ گیا، موت پر معافی ہے، بے ہوش ہو جائے معافی ہے، ویسے معافی نہیں. میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں ہو. اور ان کو جو جنت کی سرداری ملی ہے یہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی. یہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی ان تینوں سے افضل ہے. پورے گھر کو لے، کسی ایک کو نہیں چھوڑ. تو نماز ان کو کربلا میں تو معاف ہوتی، 3072 کوئی مقابلہ ہے. اور جنگ سے پہلے ایک دن پہلے عصر کے قریب خیمے کے باہر بیٹھے بیٹھے ایسے سو گئے. اتنا اندر میں اطمینان ہے، موت سامنے کھڑی ہو ایسے سو گئے. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ ہے. کہنے لگا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں اور فرمایا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. جب ہم نماز نامی پڑھ دیتے مسئلہ تو کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی نہیں تھا، ہمارے لیے تھا. ہم پہلے نہیں پڑھتے، ہم کہتے امام حسین چھڑ دیتی ہے، رسمی چھڑ دیں. میرے نبی کی زندگی رسم و رواج کا نام نہیں ہے. 12 دن جلسے کرو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو اور چلو جنت میں داخل ہو. جنت کو اتنی سستی. اور جیسا ربیع الاول اب منایا گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے. ان مولویوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ بدعت ڈالی کہ اب سمجھاؤ ان اس پر اپنے نبی کو خوش کیا ہے یا ناراض. اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. عیسائیوں کی ایک رسم اور لاکھوں روپے کے کیک بنا رہے ہیں. اتنا
ملک ہمارا ڈوب گیا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے وہاں جا کے جو بیچارے سیلاب سے کھلے آسمان کے نیچے آ گیا۔ 10 دن امام حسین کا ماتم کر لو، چلو بھائی جنت لب جائے۔ اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ 10 دن تسی مجلساں کرو تو ایک دن تسی ماتم کرو تو چلو جی جنت، نہیں، اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت۔ 12 دن تقریراں کرواؤ، 12ویں دن پاگلاں طرح سڑکاں تے نکل کے نچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نچ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا کہ یہ ربیع الاول ہے، یہ تو میرے نبی کی شریعت کا مذاق ہے، توہین ہے۔ جو جنت کے سردار ہیں، جن کے خون کا ایک قطرہ وہ نہیں، اس دن سے آج تک کے سارے لوگوں کے خون سے زیادہ قیمتی، اتنا پاکیزہ خون ہے، اور وہ ایسے پانی کی طرح بہ گیا۔ نماز کا وقت داخل ہوا، جنگ عروج پر ہے، 15-20 شہید ہو چکے، خود زخموں سے چور ہے ہر آدمی۔ آپ نے زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے زہیر بن القین، وہ آئے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہم نماز پڑھ لیں، پھر جو کرنا ہے کرنا۔ اب نماز، آپ گپے مارو تو نماز چھوڑ دے، آپ سے مراد ہے کہ ہم سارے باتوں میں نماز چھوڑ دیں، اور کوئی سر پہ بوجھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی۔ اتنا بڑا بوجھ تو ہے کہ حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، جنت کے سردار، اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے میں۔ شمر نے کہا جنگ نہیں روکیں گے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک، تم جنگ جاری رکھو، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ ادھر ستم گر ہنر آزما ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ۔ جب وہ نماز پڑھ چکے، انہوں نے کہا اب تم نماز پڑھو اور وہ جنگ۔ اس طرح ان کو تقسیم کیا۔ نماز نہیں چھوڑی، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو وہ جی پڑھی نہیں جاندی دعا کرو، سستی ہو جاندی ہے دعا کرو۔ اور بھائی دعاؤں سے کیس لڑتے ہو یا سارا کیس پڑھتے ہو اور دماغ سوزی کرتے ہو؟ تم بھی کہو دعاؤں سے ہو جائے گا سارا۔ تو ہمارے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، ذمہ دار تھے، وکیل تھے تحصیل خانوال اور میاں چند ملتان۔ جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا ترلوں پہ آ جاتے تھے، او جناب جج صاحب معافی دیو، اچھا میرے موکل نو ویکھنا دے نکے نکے بال ہیں، اس دے بکھے مرسن تے نہ کونا دیوان والا نہ کھواون والا نہ آوکھنا بڑی بڑی مہربانی، معافی سے دیو۔ لو جی اس پر وہ کیس کی جاتا تھا ترلوں سے، بہت کم ہارتا تھا، وہ ججوں کو رحم آ جاتا تھا۔ اچھا جی قریشی صاحب، قریشی تھا، اچھا جی قریشی صاحب جاؤ معاف کیتا توڑے موکل۔ تو یا تو ادھر بھی ترلا کر لینا اللہ کو، اللہ صاحب میں مقدمے لڑتا رہا، میرے کو ٹائم نہیں لگا، جامن دے معافی دے۔ اللہ تعالیٰ حسین کو آگے کر دے، ایسے کل کچھ اس کی میں پڑھی آئی۔ بھائیو آپ سے محنت کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑ، اور کبھی ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ساتھی نہ بنو۔ لوگوں نے بددیانتی ہے، زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، گھروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہ عدالتوں میں کیس جیت کے جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گٹ، کتنی ہوگی فٹ بھی نہیں، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، گھر یا مرلے کنالاں قلے مربع تو بڑی گل ہے، ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا، وہ کیسے ہضم کرے گا اس کو؟ ظلم کے کبھی ساتھی نہ بننا، مظلوم کے ساتھی، اور ایک نماز نہ چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ کرم کرے، کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے محبوب آئیے مقام محمود پہ تشریف رکھے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما بولو محمود۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھوں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس پہ ہاتھ رکھ لوں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، میں اوپر سے ہاتھ رکھ دوں گا۔ مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا، میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں ہو جائے گا میں کھڑا رہوں گا، سب کو ساتھ لے کر پھر میں جنت میں، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ غریب لوگ سب سے پہلے جنت، اور ایک عورتوں کی جماعت آپ سے پہلے
آگے گزر جائے گا۔ آپ ان سے فرمائیں کہ تم کون ہو؟ مجھ سے پہلے آگے جا رہے ہیں۔ کہا جی ہم وہ بیوہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہوں اور بچوں کی خاطر شادی نہ ہیں، ہم وہ بیوہ ہیں۔ بے شک تمہارا یہی صلہ ہے، وہ اللہ کے نبی سے بھی آگے ہے۔ تو بھائیو تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر، کچھ ٹائم اللہ کو دیں، اللہ کا رسول تو سال میں 2-3 دن کرتا، کتنی چھوٹی تشکیل کی، سال میں 2 دن، اب دو دفعہ 3 دن، ایک 3 دن جو پہلے سے میں گیا تھا ان کی جماعت کو ملنے، ایک 3 دن کا اضافہ اور ہو جائے گا، اور ایک نماز نہ چھوٹے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ قضا ہو گئی ہے تو سونے سے پہلے قضا کر کے سو، تو اللہ معاف کرتا ہے۔ سارے بھائی اس کے ارادے پر نیت کرتا ہے اور اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر چلتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفضلنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ فرما، ظلم و ستم کو پورے ملک سے مٹا دے، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمارا حفیظ و کفیل بن جا۔ ہمارا پورا ملک پانی میں گیا، ہزاروں لوگ، بچے بچیاں، مرد عورت، ان کی لاشیں بھی نہ ملی اور وہ تیرے پاس پہنچ گئے، اور تیرے نبی کی بشارت ہے جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ ہندوستان میں بھی جو مسلمان مرد عورت بچے بچیاں پانی میں ڈوب کے تیرے پاس پہنچ گئے ان کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ملک میں پہلے ہی غربت تھی، پہلے ہی تنگ دستی تھی، وہ لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو گئی، لاکھوں یا اللہ گھر برباد ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، یا اللہ لوگ بے بس ہو گئے، یا اللہ اپنے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، ہمیں رحم دل یا اللہ ایسے سخی لوگ عطا فرما جو ان غریبوں پہ خرچ کریں، ہمارے حکمرانوں کے دل میں بھی رحم پیدا فرما، ہمارے سخیوں کے دل میں بھی رحم پیدا فرما، ان سب کی کفالت کریں اور انہیں اپنے خزانوں سے